بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ انجمن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام آپ کے اس گاؤں اسلام گڑھ میں بچوں کے درمیان عقائد، ایمان، طہارت اور اسلامی معلومات کے سلسلے میں مسابقہ منعقد کیا گیا، جس میں بچوں نے شرکت کی اور جو ان سے سوالات ہوئے انہوں نے جوابات دیے۔ آپ نے بھی جوابات سنے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی مسابقہ نہیں دیکھا ہوگا، اور بہت سارے ایسے حضرات بھی ہیں جن کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور بچوں کے بھی علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور یقیناً جو یہاں والدین اس گاؤں کے بچوں کے موجود ہیں جنہوں نے یہ مسابقہ سماعت فرمایا، اور جو بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، قرآن پاک کی اور ترجمہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ مسابقہ سماعت فرمایا، یقیناً ان کے دلوں میں بھی ذوق اور شوق ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دے جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جوابی نہیں میں ہے۔ کیا زمین اور آسمان برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جوابی نفی میں ہے۔ اور اسی طرح جو عالم اور جاہل ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور علم ہی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ایک طرح کا لباس یعنی ذرا کی طرح کا لباس بنانے کا علم عطا فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بنانے کا علم عطا فرمایا، اور علم ہی کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے، جیل کی کار کوٹری سے بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اور جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے اپنے فضل کو آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں نے خالق کائنات سے اس کی شایان شان ملاقات کی، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ پھر خالق کائنات نے اپنا دست مبارک جس طرح اس کی شان کے لائق ہے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس دست مبارک کی وجہ سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور سب زمین اور آسمان کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔
یہ شان ہے جن کو علم عطا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، جو کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو عالم دین کی زیارت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ بے علم اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کل کے دور میں بہت کم ہے جو کہ دین کی طرح راغب ہے، بہت کم بچے، بہت کم والدین اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں، مسجد میں بھیجتے ہیں۔ دنیا کی جو تعلیم ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے بیٹا آپ نے کہاں تک پڑھا ہے، وہ کہے میں نے ایف اے کیا ہے، اس کو پہلا کلمہ بھی نہ آتا ہو تو کیا فائدہ؟ اگر اس نے بی اے کیا ہے، اس کو نماز نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، میرے نزدیک وہ بھی جاہل ہے۔ اور کسی نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کی بہن اور غرض کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی جاہل ہے۔ اس لیے ضروری ہے، میں سب سے آپ سب کے آگے یہ درخواست کروں گا، یقیناً تقریباً 1 یا 1.5 ماہ ہوا ہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امیر حمزہ رضوی آپ کے ہاں بچوں کو ناظرہ قرآن اور ترجمہ القرآن کی کلاس پڑھا رہے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اسی کی طرف راغب کیا اور آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کے دلوں میں ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے یہ مسابقہ کروایا۔ اور میں یہ بھی درخواست کروں گا، یقین کرو، یہ نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں، میرے برادر اصغر ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، یقین کرے علمی لحاظ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ایک ہیرا عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں دین اسلام کی روشنی پھیلے گی، اور آپ کے بچے بھی دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ جو ہم یہاں کھڑے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں، لیکن عزت اور مرتبہ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور دین اسلام کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، ترجمہ کی قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ انہی بچوں میں سے شیخ القرآن بھی پیدا ہو سکتے ہیں، شیخ الحدیث بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں کو مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ ان قریب انشاءاللہ، میں سالوں کی بات نہیں کروں گا، مجھے امید ہے کہ چند مہینوں میں آپ کو انشاءاللہ تبدیلی نظر آئے گی کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ قلعہ دیدار مصطفیٰ میں بھی پہلے بھی بچوں کے درمیان ہم مسابقہ کرواتے رہتے تھے۔ پچھلے سال ہم نے سالانہ پہلا کیا تھا، اس سے پہلے وقتاً فوقتاً 2-3 دفعہ 2-3 مساجد کے بچوں کے درمیان یہ مسابقہ ہوتا رہا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ اشتہار آپ کی مسجد میں لگ گیا ہوگا، کوشش کریں اس جمعۃ المبارک کو پہلا مسابقہ ہوگا، اوپر تاریخ اور مسجد کا نام لکھا ہے، جامعہ مسجد یا رسول اللہ محلہ دار السلام۔ جمعۃ المبارک کو بعد از نماز مغرب مسابقہ ہوگا، اور اس کے بعد اتوار کو جامعہ مسجد بہار مدینہ بطالہ روڈ میں مسابقہ ہوگا بعد از نماز مغرب۔ کوشش کریں کہ سب اعضاء اس میں بھی شرکت کریں، اور جو بچے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، یہ کوئی دنیاوی کرکٹ کا میچ نہیں، یہ فٹ بال کا میچ نہیں، یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں جن کو ہم مقابلہ کہیں، اس کو ہم مسابقہ کہیں گے۔ مسابقہ بنا ہے سبقت سے، سبقت کا مطلب ہے برتری لے جانا۔ دیکھیں 2 ٹیمیں میدان میں کھڑی تھی، مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بچے الحمدللہ تیاری کر کے آتے ہیں، ہم ان کو سوالات تیار کر کے دیتے ہیں اور وہ تیاری کر کے آتے ہیں، پھر بھی کسی سے مسٹیک ہو ہی جاتی ہے۔
اور آپ کے سامنے دو ٹیمیں تھیں، مکی گروپ اور مدنی گروپ، اور ان سے 10 سوالات کیے گئے جن کے انہوں نے جوابات دیے۔ ایک سوال کے 10 نمبر تھے، اور جو مکی گروپ تھی اس گروپ میں جو ان بچوں نے سوالات کے جوابات دیے، ان سے ایک سوال نمبر 4 میں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، معمولی سی، جس کی وجہ سے ان کا 1 نمبر کاٹا گیا۔ ان کو نمبر ملے ہیں 99، یعنی کہ 99، 100 میں سے 99 نمبر ملے ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور دوسری ٹیم مدنی گروپ، ان سے سوال نمبر 7 میں کافی زیادہ غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سوال کا جواب جو تقریباً ہے وہ غلط ہے، اور ان کو نمبر ملے ہیں 90۔ پیار سے فرما دے سبحان اللہ۔ جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا ہے نا کہ عام بچے جو یہاں کھڑے ہو جائے نا، صرف کھڑے ہو جائے، آپ میں سے کوئی بھی ہے، معزز بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہے، باہر بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو بے شک آپ کریں، اگر میں آپ کو کہیں نا وہی گفتگو آپ یہاں کھڑے ہو کر کریں، مجھے نہیں ہے امید کہ 2 منٹ سے زیادہ بھی آپ گفتگو کر سکیں۔ یہ بھی بڑی بچوں کی بہادری ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی حوصلہ افزا بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کوشش اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔